اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، نماز کے حوالے سے ہمارا آج تیسرا لیکچر ہے، اور اس میں اصلاً تو ہمیں آج نماز کے اعمال کا جائزہ لینا ہے، لیکن آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نماز کی حقیقت اور نماز کا مقصد کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ جائزہ لے چکے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن مجید نے اس کی کن حکمتوں اور مسالے کو ہم پہ واضح کیا ہے، اس کی کیا فائدے، اس کی کیا اہمیت اور اس کی تاکید کے کیا پہلو ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کا تفصیلی ہم نے جائزہ لیا تھا، پھر یہ دیکھا تھا کہ وہ کیا شرائط ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے قبل اس کے کہ ہم اپنی نماز کا آغاز کریں۔ اسی طرح اس چیز کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ ہم نماز کے آغاز سے قبل نماز کی حقیقت اور نماز کے مقصد کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ یہ کوئی قانونی نوعیت کی چیز نہیں ہے، مگر ہم انسان جس طرح ایک قالب رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم دل و دماغ بھی رکھتے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں انسان بنانے والی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ہماری ناک ہے، ہمارا کان ہے۔ یہ چیزیں تو جانوروں میں بھی ہوتی ہیں۔ جو اصل ہمارا امتیاز ہے وہ یہ کہ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس شعور ہے، ہمارے پاس عقل ہے، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جو چیز ظاہر میں ہے اس کے پیچھے ہوئی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ سب سے اہم ہے کہ ہم نماز کی حقیقت کو سمجھیں۔ نماز اپنی حقیقت کے لحاظ سے پرستش ہے۔ پرستش کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا بھر میں شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ جتنے بھی معبود ہوتے تھے، ایک زمانے میں دور شرک تھا، بہت سے معبود ہوتے تھے، تو جتنے بھی معبود ہوتے تھے، بت ہوتے تھے، چاند ہوتے تھے، تارے ہوتے تھے، تو لوگ ان کے سامنے مختلف مراسم عبودیت بجا لاتے تھے۔ اصل میں تو یہ مذہب اسلام یا اس مذہب کا ایک حصہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور جس کے جلیل القدر پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام شامل ہیں۔ لیکن جب انحراف آیا تو توحید کا معاملہ تو کہیں پیچھے رہ گیا، دنیا میں شرک غالب ہو گیا۔ تو زیادہ تر جو مذاہب ہمیں نظر آتے رہے ہیں، مشرکانہ مذاہب میں نظر آتے ہیں کہ بھیڑ چڑھائی جا رہی ہے، قربانی دی جا رہی ہے، یا اپنا مال یا اپنی فصل نظر کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جسمانی طور پر بھی مراسم عبودیت ادا کیے جاتے تھے، جو اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ اس ہستی کو ہم خالق سمجھتے ہیں، اس کی رضا ہم چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا، وہی تنہا معبود ہے، اور اسی کی تنہا عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ اسی کا حق ہے کہ تنہا اسی کی پرستش بھی ہو۔ مجھے یہ تفصیل اس لیے کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ چونکہ عام طور پر یہ تصور ہے، یا ایک حلقے میں کم سے کم یہ تصور ہے کہ پرستش کوئی کم تر درجے کی چیز ہے۔ نہیں، پرستش ایک بنیادی اہمیت کی چیز ہے۔ یہ خالق و مخلوق کے تعلق کے لیے، عبد و معبود کے تعلق کے لیے، اور انسان کی نفسیات کے لیے ایک بہت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ تو انسان جس وقت اللہ پروردگار کی پرستش کرتا ہے تو وہ اپنے زبان حال سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی خوشنودی چاہتا ہوں، اس کی رضا چاہتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میرا مالک میرا حاجت روا ہے، وہی ہے ہر نعمت کا دینے والا۔ مجھے اسے خوش کرنا ہے، اس کا شکر بجا لانا ہے، اور فیوچر میں بھی اگر کچھ مانگنا ہے تو میں اسی سے مانگوں گا، اور اسی سے ملے گا، اور وہی دے گا، اور اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس مقصد کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ اور اس کے ایک دوسرے جو ایک بڑا اہم مقصد ہے اس کا، وہ یہ کہ یہ خدا کی بڑائی کا اور کبریائی کا اور عظمت کا اعتراف ہے۔ یعنی جو معبود ہوتا ہے، معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ایک طرف تو وہ نعمت دینے والا ہے، دوسری طرف ساری عظمت اسی کے لیے، ساری کبریائی اسی کے لیے، ساری بڑائی اسی کے لیے۔ اس نے کائنات بنائی، اس نے مجھے عدم سے وجود دیا ہے، اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اس کی عظمت بڑی غیر معمولی ہے۔ تو اس کی عظمت کا اعتراف ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کے لیے پرستش کی جاتی ہے۔ تو مذہب اسلام میں جب پرستش کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ ایک عبادت ہونی چاہیے،
تو پھر اس مقصد کے لیے شروع دن سے ہی نماز کو مقرر کیا گیا، اور اس کے اندر یہ کمال ہے، آج ہم اعمال کے اندر دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں جو بھی مراسم عبودیت رائج تھے ان سب کو جمع کر دیا گیا، ان سب کو اس میں جمع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عجز کے، نیاز کے، شوق کے، محبت کے، پرستش کے جتنے بھی اسالیب ہو سکتے ہیں جن کا اظہار جسمانی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، وہ سب کے سب نماز میں جمع ہے، ان کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نماز اپنی حقیقت کے اعتبار سے پرستش ہے۔ نماز کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد دوسری اہم چیز نماز کے مقصد کو جاننا ہے۔ نماز کا مقصد قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ تو نماز پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارا وہ رب، وہ خالق، وہ مالک جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ بلند و عظیم ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، وہ حالت غیب میں ہے، کسی معاملے میں وہ ہمارا ہاتھ آ کر نہیں روکتا، ہمیں پکڑتا نہیں ہے، فوری طور پہ نہیں پکڑتا، اسی طریقے سے فوری طور پر جزا بھی نہیں دیتا۔ تو ہمیں عقلی طور پہ یہ بات اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانی ہے، اس حقیقت کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے کہ اس دنیا میں ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، ہمارا ایک خالق و مالک ہے جسے ہمارے اوپر مکمل قابو ہے، مکمل اختیار ہے۔ سرد اس امتحان کی مدت پہ اس نے ہمیں ایک مہلت دے رکھی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم اس کے حضور پیش ہوں گے اور وہاں پر وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ نماز ان ساری چیزوں کی یاد دہانی، نماز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم آزاد و بے لگام نہیں ہیں، بلکہ ہمارا معبود ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، جس کی اطاعت ہم نے کرنی ہے، جس کی ہم نے پرستش کرنی ہے، جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ زندگی کے ہر سرد و گرم میں، ہر اچھے و برے میں، ہر خوشی و غم کے موقع پر، غضب کے عالم میں، کسی سے ہم راضی ہوں اس عالم کے اندر، ہر طرح کے احوال میں ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے۔ جب ہم اسے یاد رکھیں گے تو پھر ہم اس مطلوبہ رویے کا مظاہرہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں بھیجیں گے۔ اور اگر اسے ہم بھول کر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی عبادت کیسے کریں گے، اس کی اطاعت کیسے کریں گے، ہم اس کی فرما برداری کیسے کریں گے، ہم اسے راضی کیسے کریں گے۔ تو یہ نماز ہے جو دن میں 5 مرتبہ اس لیے فرض کی گئی ہے کہ ہر پہر میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو مکمل طور پر ہم پر قابو رکھے ہوئے ہے، ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے، اور ایک روز ہمیں اس کے حضور پیش ہونا۔ یہ اتنی بڑی یاد دہانی ہے، یہ اتنی بڑی یاد دہانی ہے کہ اسی پس منظر میں پھر وہ نماز جو ہے وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بن جاتی ہے کہ یہ فواحش سے اور منکر سے روکنے والی بن جاتی ہے۔ اور پھر یہی وہ اسپرٹ ہے جو انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے اور انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ تو یہ یاد دہانی جو ہے اگر نماز نہ کرے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا وہ نتیجہ، وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جو دور کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اس دور میں عبادات میں جو بہت بڑا سانحہ ہوا ہے وہ یہ کہ عبادات کی بس فارم یا ان کی ظاہری شکل یا ان کے اعمال یا ان کے اذکار یہی زیر بحث رہ رہے ہیں۔ یہ جو نماز ہے، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، ان کی حقیقت اور ان کا مقصد زیر بحث نہیں آتا۔ جب حقیقت ذہن میں تازہ نہ ہو اور مقصد سامنے نہ ہو تو پھر اس کا وہ حقیقی فائدہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جس کو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ تو انفارچونیٹ ہے یہ بات بہت کہ ہمارے ہاں مجالس میں، مواعظ کے اندر، تقریروں میں، خطبات میں، کتابوں میں جس موضوع پر بھی لکھی جائیں ان میں یہ چیز زیر بحث نہیں آتی، اکثر زیر بحث نہیں آتی، اور یہی وہ سبب ہے کہ ہماری یہ نمازی بڑھنا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ برائی بھی اتنی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے اندر اور سماج کے اندر وہ تبدیلی نہیں آ رہی جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی شخصیت اور زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے اور حضرات صحابہ کی زندگیوں میں رونما ہوئی تھی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پر مجھے بہت اس کی تفصیل کرنی پڑ رہی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے یہاں کہ نماز یعنی زیر بحث آتی بھی ہے فقہی جزیات کے حوالے سے، اور اس میں پھر بڑے جھگڑے ہیں، اس میں اختلاف ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں رفع یدین پہ جھگڑے ہوتے ہیں، فاتحہ خلف امام کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے آپ کو جب تکبیر ہو رہی ہو تو کس وقت کھڑے ہونا ہے، قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑے ہونا ہے یا شروع سے کھڑے ہونا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کی
कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। जो असल चीज है, जो हकीकत है, जो स्पिरिट है, जो नमाज की समझिए कि मकसद है, वो हमारे लिए मसला नहीं है। और जब मसला नहीं है तो हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती। लेकिन इस चीज को समझ लेना चाहिए कि जिस वक्त हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो अगर हम शराइत पूरी करते हैं, जिनको हमने पिछली दफा पढ़ा था कि इंसान नापाक ना हो, कबला रो हो, इंसान ने कोई नशावर चीज ना ले रखी हो, शराब ना पी रखी हो, ये सारी चीजों का अगर हमने एहतमाम किया है, तो हमारे जहन में ये हकीकत भी ताज़ा होनी चाहिए कि मैं अपने रब को याद करने के लिए आया हूँ, उसकी परस्तिश करने आया हूँ, ये उसका हक है, उसकी अजमत का इतराफ करने आया हूँ, उसकी नेमतों की शुक्रगुजारी करने आया हूँ, और उस बात को याद करने आया हूँ कि एक रोज मुझे उसके हुजूर पेश होकर अपने अमाल का जवाब देना है और उसका बंदा बनकर रहना है। तो ये चीज बड़ी अहम है, इसको समझ लेना चाहिए। उसके बाद आइए अब नमाज के जो अमाल हैं उनको हम एक एक कर देखते हैं। इनके मुतालिक मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि नमाज की जो शरीयत है, नमाज के अमाल हैं, वो असलन उम्मत के इज्मा और तवातुर के जरिए से मुंतकिल हुए हैं। ये क्या होते हैं, इनकी तफसील मैंने पहले कर दी थी। इसका मुख्तसर मतलब ये है कि पूरी उम्मत ने पूरी उम्मत को आगे सिखाया है। यानी 2 4 5 लोगों ने ये बात नहीं बयान की, बल्कि पूरी उम्मत इसको बिल इत्तफाक आगे इसी तरह मुंतकिल करती है। और हर अमल के ज़मन में मैं ये भी बता दूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना क्या था। इसकी बड़ी अहमियत है, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो ऐसे नमाज पढ़ो। तो जितना भी नमाज के अंदर हुस्न है, खूबी है, वो हुजूर के तरीके पे पैदा होगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि अमाल क्या है, और उसके साथ हर अमल के ज़ेल में हम अहादीस की रोशनी में देखेंगे कि वो जो रुकन है, वो जो अमल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से सर अंजाम दिया। सबसे पहले नमाज का आगाज होता है रफ़ा यदैन से, यानी दोनों हाथ हम ऊपर की तरफ उठाते हैं। इस मौके पे अस्कार भी होते हैं। मैं अस्कार अगली दफा जेर बहस लाऊंगा, इसलिए इस वक्त अस्कार जेर बहस नहीं ला रहा, लेकिन आमतौर पर मालूम है हमें कि हम हाथ दोनों जब उठाते हैं, रफ़ा यदैन का मतलब दोनों हाथों को उठाना है, उस मौके पे हम अल्लाह अकबर भी कहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं अस्कार जेर बहस नहीं ला रहा, अमाल जेर बहस ला रहा हूँ। तो इसके मुतालिक, इस अमल के मुतालिक जो तफसील हमें हदीसों की किताबों में जो तफसील सामने आती है, उनमें कई चीजें हैं। एक ये कि रफ़ा यदैन आप कभी तकबीर के साथ कहते हैं, यानी अल्लाह अकबर कहते और साथ में हाथ उठा देते। कभी तकबीर से पहले, यानी अल्लाह अकबर बाद में कहते, पहले हाथ उठा देते। और कभी इसके बरक्स होता, यानी कभी आप तकबीर के बाद रफ़ा यदैन करते, पहले अल्लाह अकबर कह देते, फिर हाथ उठाते। अब आप इससे अंदाजा कीजिए कि हमारी मसाजिद में अगर ये 2-3 अमल हो जाए तो हमें कितना मतवाहिश हम लोग महसूस करेंगे, अपना हम कैसा अजीब महसूस करेंगे। हुजूर की सीरत में आपको सब नजर आएगा, ये हदीसों के रेफरेंस आपके सामने मौजूद है, सब एस्टैब्लिश चीजें। फिर इसी तरीके से हुजूर ये काम किस तरह करते हैं, रफ़ा यदैन यानी हाथ खुले हुए होते हैं, ऐसा नहीं होता कि जिस्म से मिले हुए हैं। और इसी तरीके से हाथों की उंगलियां ना बिल्कुल मिलाते और ना पूरी तरह खोल कर अलग अलग रखते थे। यानी जिस तरह हम बिल्कुल खोल के बाज़ औक़ात पूरी उंगलियां खोल लेते हैं और बिल्कुल बाज़ औक़ात मिला के हाथ को बिल्कुल बंद कर लेते हैं, इस तरह की कैफियत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल तरीके पे हुजूर हाथों को रखते थे, उनकी उंगलियों को। फिर हाथ कितना उठाते थे, कभी कंधों के सामने, कभी कानों के ऊपर के हिस्से तक आ जाते थे। यानी इसमें भी कोई एक फिक्स अमल हुजूर का नहीं होता था। इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि ये जितने भी अमाल हैं, इनमें हुजूर के यहाँ एक फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती थी। और उसकी वजह होती है कि देखिए, वजह बिल्कुल सादा है कि असल जो चीज मतलूब है वो एक अमल को सर अंजाम दिया जाए। इसको कोई मेजरमेंट के उसूल के ऊपर कि इतने सेंटीमीटर में और इतने इंच चीज ऊपर होनी चाहिए, जाहिर बात है अगर तवज्जो इस तरफ हो जाएगी तो फिर नमाज की स्पिरिट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो हुजूर ने ये बता दिया कि दीन का असल फोकस उस अमल को सर अंजाम देना, इसलिए कि उस अमल की अपनी अहमियत है। और अमल की अहमियत को भी बयान कर दूं, मैंने अर्ज किया था कि नमाज में तमाम मरासिम में उबूदियत हो, परस्तिश के सारे तरीके जमा कर दिए गए हैं। तो ये जो हाथ उठाना है, ये असल में खुदा की बड़ाई का इजहार है। यानी हम किसी चीज की बड़ाई को बयान करते हैं तो हाथ उठा देते हैं, किसी चीज की बड़ेपन को बयान करके हम इशारतन जब बताते हैं तो हाथ दोनों पर उठा के हम कहते हैं कि कोई चीज बड़ी है। तो खुदा की अजमत, उसकी बड़ाई का ये इजहार है जो हम हाथों को ऊपर उठाकर करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये बात समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ अक्सर झगड़ा होता रहता है, रफ़ा यदैन का जो नाम मशहूर है, असल में वो इस वजह से नहीं मशहूर कि नमाज का आगाज से होता है, ये हमारे यहाँ एक निज़ा का सबब है। तो अब आप देखिए, हुजूर ये भी करते थे, ये रफ़ा यदैन हुजूर आप बाज़ औक़ात रुकू से पहले और रुकू के बाद भी करते थे, कभी तीसरी रकत से उठते वक्त
اور کبھی سجدے میں جاتے اور اس سے اٹھتے ہوئے بھی کر لیتے تھے. تو حضور کے سارے طریقے رائج تھے، لیکن یہ حضور کبھی کبھار کرتے تھے، اور اس کا سبب بالکل واضح ہے. یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور کی نماز ایک زندہ نماز ہوتی تھی، تو جو ذکر حضور کر رہے ہوتے تھے حضور اس کو اپنے عمل سے رسپونڈ بھی کرتے تھے. چنانچہ قرآن مجید میں جب سجدے کی جو آیتیں کہلاتی ہیں وہ آتی تھی تو ہم جانتے ہیں کہ حضور نماز میں قیام کے دوران سجدے میں چلے جاتے تھے. تو حالانکہ سجدہ تو بعد میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس آیت میں تقاضا تھا تو حضور اس کی تعمیل کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے. اسی طریقے سے ویسے تو اللہ اکبر کے موقع پر ہی مشروع کیا گیا ہے، جو اصل قانون بنایا گیا ہے کہ جب نماز کا آغاز ہو اس وقت ہاتھ بلند کیے جائیں، لیکن ان مواقع پہ بھی جو بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، چونکہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے یا کوئی رکن شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دہرا دیا. اس سے کوئی نیا عمل وجود میں نہیں آیا، بلکہ وہ چیز جو پہلے نماز میں موجود تھی اس کو گویا کہ حضور نے دوبارہ اس کو اختیار کر لیا. تو اس میں بھی کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا جو عمل ہے وہ قیام ہے، یعنی کھڑے ہونا ہے. تو اس کی جو تفصیل احادیث میں آتی ہے کہ حضور سیدھے کھڑے ہوتے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے. یعنی اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، ہاتھ اس طرح باندھتے تھے کہ دائیں ہاتھ کا کچھ حصہ بائیں ہاتھ کی پشت پر، کچھ حصہ پونچے پر اور کچھ کلائی پر ہوتا تھا. یعنی یہ حضور کے ہاتھ باندھنے کی تفصیل ہے. اور پھر ایک موقع پر روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب کسی نے اس کے برعکس کیا، اپنا بایاں ہاتھ دائیں پہ رکھا، تو حضور نے ان کا ہاتھ کھول کر دائیں کو بائیں کے اوپر کر کے درست کر دیا، کیونکہ یہی اصل میں ادب سے کھڑے ہونے کا طریقہ ہے. جب ہم کسی کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھیے کسی کے حضور بزرگ ہستی کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں کھڑے ہو جاتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ادب کا ایک قرینہ ہے. تو یہ گویا کہ خدا کے حضور غلامانہ پیشی ہے. وقوموا للہ قانتین، خدا کے حضور جو فرما بردارانہ انداز ہے پیش ہونے کا، یہ حضور نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ اصل طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. اگر آپ ایک عاجز غلام کی طرح پیش ہونا چاہ رہے ہیں تو ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوں. پھر اس کے بعد حضور رکوع کرتے تھے. اور میں اس وقت یہ نہیں بتا رہا کہ اذکار کیا ہے، وہ میں عرض کر چکا ہوں، بعد میں زیر بحث آئیں گے. میں صرف اعمال بتا رہا ہوں، ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ عمل کی اسپرٹ کیا ہے. رفع یدین خدا کی عظمت کا بیان، قیام کیا ہے خدا کے حضور مؤدبانہ پیش ہو جانا، اور رکوع کیا ہے اپنا سر اطاعت اس کے سامنے خم کر دینا، اپنی ہستی کو اس کے سامنے جھکا دینا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب جھکتے تو اب حضور کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے جو ہتھیلیاں ہیں وہ گھٹنوں پر اس طرح رکھتے کہ لگتا کہ انہیں پکڑے ہوئے ہیں، یعنی گرپ ہوتی تھی. حضور اپنے گھٹنوں کے اوپر ایک گرپ رکھتے تھے. انگلیاں گھٹنوں کے نیچے اور کھلی ہوتی تھی. یہ حضور کا طریقہ تھا کہ ہتھیلیاں گھٹنوں کے اوپر اور انگلیاں گھٹنوں کے نیچے اور کھلی ہوتی تھی. اور کوہنیوں کو حضور پہلو سے الگ رکھتے تھے اور دونوں ہاتھ کمان کے چلے کی طرح تان لیتے، یعنی بالکل اسٹریٹ ہوتا تھا، ملے ہوئے نہیں ہوتے تھے، دور ہوتے تھے ذرا اور اسٹریٹ ہوتے تھے. اور پھر کمر بالکل ہموار ہوتی تھی حضور کی، چنانچہ سر کو نہ جھکاتے نہ اوپر کو اٹھاتے بلکہ پیٹھ کے برابر کر لیتے، بالکل اسٹریٹ. اور آپ فرماتے تھے کہ لوگوں جس نے رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں رکھی اس کی نماز نہیں ہے. تو یہ حضور کا رکوع کرنے کا طریقہ تھا. اور رکوع کیا ہے میں پھر دہرا دوں، خدا کی عظمت کے سامنے آپ نے سر تسلیم خم کر دیا اور اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سامنے آپ جھک گئے. اس کے بعد قومہ ہے. قومہ کیا ہے کہ اصل میں یہ سجدہ اور رکوع کے بیچ میں ایک گیپ ہے، یعنی آپ براہ راست رکوع سے سجدے میں نہیں گئے بلکہ سجدہ اتنا اہم عمل ہے کہ اس میں ڈائریکٹ جانا چاہیے. چنانچہ واپس آپ اٹھتے ہیں اور گویا کہ قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر اس کی تفصیل جو آتی ہے وہ یہ کہ رکوع سے قومے کے لیے اٹھتے ہوئے حضور کا طریقہ یہ تھا کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ریڑھ کی ہر ہڈی ٹھکانے پر آ جاتی ہے. اس بات کی تعبیر ہے کہ بالکل اسٹریٹ سکون سے حضور کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر عام طور پر یہ قیام رکوع ہی کے برابر ہوتا تھا، لیکن کبھی اتنی دیر کھڑے رہتے ایک خیال ہوتا غالباً بھول گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اس موقع پر بھی ذکر کرتے تھے، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. وہ اذکار میں آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ وقت لگتا تھا، تو اس میں پھر لوگ سمجھتے کہ شاید حضور بھول گئے، لیکن ایسا نہیں تھا، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے تھے. اور پھر آپ نے اس پہ توجہ دلائی ہے اس کی اہمیت کے اوپر. فرمایا کہ اس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کی نگاہ التفات سے محروم ہے جو رکوع سے اٹھ کر اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا
اور سجدے میں چلا جاتا. یہ اس کی اہمیت ہے. اس کے بعد پیدر پہ 2 سجدے حضور کرتے تھے. اور سجدہ کیا ہے یہ تو خود قرآن نے بیان کر دیا, وسجد واقترب, خدا کی قربت کا مقام ہے. یہ اپنی ہستی کو خدا کے سامنے بچھا دینا ہے. یہ خدا کی کبریائی, اس کی عظمت, اس کی بڑائی کے اظہار کا وہ آخری اسلوب ہے جس میں انسان نہ صرف اپنی پیشانی زمین پر اپنے معبود کے سامنے رکھ دیتا ہے بلکہ اپنی ناک بھی اس کے سامنے رگڑتا ہے, اور اس کے ہاتھ بھی سجدہ کر رہے ہیں, اس کے پاؤں بھی سجدہ کر رہے ہیں, اس کی کمر بھی سجدہ کر رہی ہے, اور اس کا سر تو پہلے اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو پورا وجود سراپا جب بندگی بن جاتا ہے تو انسان اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے, اور یہ مراسم عبودیت میں سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے اس کو 2 دفعہ رکھا گیا, اس کی تعداد 2 رکھی گئی. حضور کا طریقہ یہ تھا, سجدے میں جاتے تو انگلیوں کو ملا کر ہتھیلیاں پھیلا دیتے. یعنی حضور کا طریقہ یہ تھا کہ سیدھا رکھ دیتے اور انگلیوں کو آپس میں ملا کے ہتھیلیاں پھیلا دیتے, اور انگلیاں قبلہ رو ہوتی تھیں, اور ہاتھ کبھی کندھوں کے برابر, کبھی کانوں کے سامنے, اور اتنے کھلے ہوئے ہوتے کہ بکری کا بچہ ان کے نیچے سے نکل جائے. یہ حضور کے سجدے کا طریقہ ہے جو بیان ہوا. عرب کا یہ اسلوب تھا. یعنی وہ اس طرح کی چیزوں کو جب بیان کرتے ہیں کہ بکری کا بچہ نکل جائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش کریں کہ بکری کا بچہ نکل جائے, نہیں, مطلب یہ کہ آدمی سجدہ جب کرے تو اٹھا ہوا ہو, کھلا ہوا. بازو پہنوں سے اس طرح الگ رکھتے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کی بغلوں کا گورا رنگ نظر آ جاتا. یعنی ہر عضو پوری طریقے سے اپنی اپنی جگہ حالت سجدہ میں انڈیپینڈنٹلی. پاؤں کھڑے رکھتے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ رو کر لیتے. یعنی ہر چیز قبلے کی طرف, ہر چیز سجدے کی حالت میں, ہر چیز جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ خدا کی طرف ہو چکا ہے. اور ایک موقع پر ایڑیاں ملانے کا بھی ذکر ہوا ہے. فرماتے تھے کہ مجھے پیشانی اور ناک, دونوں ہاتھوں, دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے پنجوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ حضور کے سجدہ کرنے کا طریقہ تھا. یہ اسوہ حسنہ ہے, یہ سمجھ لیجئے, اس میں کوئی جو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں کو اختلاف کا موضوع بناتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے. یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہی بہترین طریقہ ہے. کسی نے کسی وجہ سے اس بہترین طریقے کی پیروی نہیں کی تو اس کی نماز فاسد نہیں ہو جائے گی. لوگوں کو تھوڑی بہت رعایت دینی چاہیے. اصل فوکس اس اسپرٹ پہ ہونا چاہیے کہ بندہ وہ اپنے رب کے سامنے گر کے کر کے آ رہا ہے. اگر سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور سارا چیز سنت طریقے پہ کر رہے ہیں, دماغ آپ کا دکان میں لگا ہوا ہے, تو یہ نماز کیا نفع دے گی؟ تو اصل میں سجدہ کرنا ہے اور اسپرٹ کے ساتھ کرنا ہے, اور جو حضور کا طریقہ ہے میکسیمم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا, اس کے بعد سجدہ چونکہ اتنی غیر معمولی عبادت ہے, جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ رکوع کے بعد قوموں میں اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ سجدہ انڈیپینڈنٹ ہی ہو سکے. اسی لیے 2 سجدوں کے بیچ میں پھر گیپ رکھا گیا ہے جسے جلسہ کہتے ہیں, تاکہ دوسرا سجدہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ جدا سجدہ ہو. اس میں حضور کا طریقہ یہ تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا پیر بچھا کر اس پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے. یعنی کوئی جلدی کرنے کی چیز نہیں تھا, بلکہ سکون سے کرتے. جلسے, سجود اور قوموں میں آپ کے ٹھہرنے کا وقت کم و بیش یکساں ہوتا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ سکون سے, آہستگی سے, آرام سے کر رہے ہیں, جلدی نہیں کر رہے. تاہم قومی کی طرح جلسے میں بھی کبھی اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ خیال ہوتا کہ غالباً بھول گئے. یہ وہی چیز ہے کہ حضور چونکہ کچھ نہ کچھ ذکر کر رہے ہوتے تھے, پڑھ رہے ہوتے تھے, تو اس وجہ سے بعض اوقات طویل ذکر ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بعض اوقات آپ سیدھے کھڑے ہو جانے کے بجائے بیٹھ جاتے اور اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے اٹھتے تھے. یعنی عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ دوسرا سجدہ کیا اور پھر ایک نئی رکعت شروع ہو گئی, تو حضور بعض اوقات اس میں بھی گیپ لیتے تھے اور تھوڑا بیٹھ جاتے تھے. اس کے بعد اگلی چیز قعدہ ہے. قعدہ کیا چیز ہے؟ جس طرح آپ جلسے میں بیٹھے ہیں اسی طریقے سے آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد یا نماز کی جو آخری رکعت ہے, مغرب میں وہ تیسری ہوتی ہے اور ظہر, عصر اور عشاء میں وہ چوتھی رکعت ہوتی ہے, آپ جس طرح جلسے میں بیٹھے ویسے بیٹھ جاتے ہیں. تو حضور کے متعلق آتا ہے کہ قعدے میں بالکل اسی طرح بیٹھتے تھے جس طرح جلسے میں الٹا پیر بچھا کر اس پر بیٹھتے تھے. سیدھا پاؤں کھڑا ہوتا تھا, یہ بھی اس میں آتا ہے. دایاں ہاتھ پھیلا کر دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے اور انگوٹھی کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. یہ حضور کا طریقہ تھا. اس کی شکل بھی بیان ہوئی ہے. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ بیٹھنے کے بعد باقی انگلیاں سمیٹ لیتے, انگوٹھا درمیان کی انگلی پر رکھتے اور کبھی کبھی ان دونوں سے حلقہ بنا لیتے تھے. اسی طریقے سے نماز کی آخری رکعت میں بعض موقعوں پر آپ اس طرح بھی بیٹھتے کہ بایاں کولا زمین پر رکھتے اور الٹے پیر کو دائیں پیر کی طرف باہر کو نکال لیتے. یہ حضور کے مختلف طریقے تھے جو بیٹھنے کا حضور کا طریقہ تھا. لیکن یہ بات میں واضح کر دوں
کہ جس طرح سجدے کی اسپرٹ یہ تھی کہ انسان سراپا بندگی بن گیا ہے، قادی کی اسپرٹ یہ ہے کہ انسان سراپا دعا بن گیا. یعنی آپ نے نماز کا آخر رکن جب سجدہ ادا کیا تو آپ اپنی بندگی کی معراج پہ پہنچ گئے. جو آپ نے کرنا تھا کر دیا، جو خدا کی حمد و کبریائی آپ نے بیان کرنی تھی اس موقع پہ کر دی، اپنے عمل سے کر دی، جو مراسم عبودیت ادا کرنے تھے وہ کر دیے. اب بھکاری بیٹھا ہے اپنے مالک کے حضور، مؤدبانہ بیٹھا ہے اور جھولی پھیلا کے بیٹھ گیا. قادہ اس چیز کا نام، یہ اس کی اسپرٹ ہے کہ اب آپ جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں. اور ہم اذکار میں دیکھیں گے اس موقع پہ حضور دعائیں کرتے تھے. تو یہ اصل میں کیا ہے کہ فقیر اپنے آقا کے حضور جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے. اور پھر اسی حال کے اندر نماز ختم ہو جاتی تھی. حضور کے متعلق آتا ہے کہ نماز ختم کرنا پیش نظر ہوتا تو اسی قادے کی حالت میں دائیں اور بائیں منہ پھیر کر نماز ختم کر دی جاتی. یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ دوسرے قادے میں نماز ختم ہوتی ہے. پہلی دفعہ تو ہم مغرب، ظہر، عشاء، عصر میں اٹھ جاتے ہیں، اور فجر میں ہوتا ہے کہ جو پہلا قاعدہ وہی اخیر قاعدہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر دوسرے کی نوبت نہیں آتی. تو یہ نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور حضور نے اس کے متعلق تلقین کی ہے کہ یہ تمام اعمال انتہائی درجے کے اعتدال اور انتہائی اطمینان کے ساتھ خود بھی انجام دیتے اور لوگوں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے تھے. تو یہ جو اعمال ہیں، ایک دفعہ پھر میں یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ کیا ہے، اپنی پرستش کا اظہار ہے، اپنی بندگی کا اظہار ہے، اپنے مالک، اپنے حاجت روا، اپنے مشکل کشا، اپنے معبود برحق کے سامنے اظہار تشکر بھی ہے، اس کے سامنے فریاد کرنا بھی ہے، اس کی عظمت کا اظہار بھی ہے. یہ اذکار کی شکل میں بھی ہوتا ہے، وہ آگے ہوگا، ہم اسے دیکھیں گے، لیکن یہ پہلے اپنے عمل کی شکل میں ہوگا، اپنے عمل سے ہم یہ کریں گے. تو یہ چیز ہمیں نماز سے پہلے اگر ذہن میں مستحضر رہے کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں اور میں کر کیا رہا ہوں، تو نماز کی پھر کوالٹی بدلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ ویسا کر دیں جیسا کہ انہیں مطلوب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.